السلام علیکم. اے پی پی پروگرام کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ کمال. آج ہم پروگرام لے کے آئے ہیں یوتھ ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے. نوجوان اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک کی آبادی کا 60% سے بھی زیادہ ہیں, لیکن کیا وہ نوجوان صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ اور اس وقت کووڈ-19 میں کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہمارے نوجوان اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے بل بوتے پر اور محنت کر کے کس طرح سے آگے اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے اے پی پی کے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. آپ کے لیے رول ماڈل ہیں اس وقت نوجوان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, جرنلسٹ ہیں صدیق جان. السلام علیکم صدیق جان. وعلیکم السلام. بہت شکریہ صدیق جان کہ آپ اے پی پی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپ جیسے میں نے بات کی ہے کہ آپ رول ماڈل ہیں ہماری یوتھ کے لیے, تو ہمارے یوتھ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل میں ایشوز ہیں کیا کیا؟ دیکھیں, ایشوز میں جو آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایشو جو سب سے بڑا جو میں دیکھتا ہوں, ایک تو ظاہر ہے آپ جو چیلنجز کی بات کرتے ہیں کہ یوتھ کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جی بے روزگاری ہے اور ڈگریاں نوجوان لے کر اور بے روزگار پھر رہے ہیں, آگے کچھ مواقع نہیں ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہماری یوتھ کا محنت نہ کرنا. میں نے جو سب سے زیادہ دیکھا ہے, میں اگر آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں, مجھے بہت لوگ یہ کہتے ہیں جب وہ کوئی ڈیجیٹل میڈیا کا سیٹ اپ شروع کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کوئی بندہ بتائیں, کوئی ریکمینڈ کریں, کوئی بندہ بتائیں, ہم نے ٹیم ممبر رکھنا ہے. اور جب کوئی مجھے کہہ رہا ہوتا ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے میں کوئی ایسا نوجوان ان کو بتاؤں جو کہ محنت کرنے والا ہو, لیکن یقین کریں کہ نہیں ملتے ایسے نوجوان. آپ ویسے نظر دوڑائیں تو آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار نظر آتے ہیں, لیکن آپ نے جب ایون کہ آپ چلو ان چیزوں کو چھوڑ دیں جس میں ایجوکیشن میٹر کرتی ہے, آپ اگر ان چیزوں کو بھی دیکھیں, آپ کو ایکسپیرینس ہی ہوا ہوگا کہ اگر آپ نے گھر میں کوئی کام کرنے والا رکھنا ہو تو آپ کو سنسیئر نہیں ملتا. آپ نے ڈرائیور رکھنا ہو آپ کو بہت کم سنسیئر لوگ ملتے ہیں, محنت کرنے والے ملتے ہیں. آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں آپ کو محنت کرنے والے بہت کم ملتے ہیں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. ہماری جو یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہماری یوتھ کیا چاہتی ہے, کہتے ہیں ہمیں پیسہ بھی مل جائے, شہرت بھی مل جائے, ہم آگے بھی چلے جائیں, لیکن کیسے؟ شارٹ کٹ کے ذریعے, راتوں رات. میڈیا کے اسٹوڈنٹس آپ دیکھ لیں, جب وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کیا کر رہے ہیں, میس کام کیا کرنا ہے, اینکر بننا ہے, فوراً اسکرین پہ آنا ہے, اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہے 90% اسٹوڈنٹس کی. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, اپنی کئی ویڈیوز میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں. میں نوجوانوں کو ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں جب ایک بیٹی یا بیٹا محنت کر کے آتا ہے نا تو ماں اس کا کریڈٹ ڈیو نہیں رکھتی. ماں اس کے بڑے ناز نخرے اٹھاتی ہے کہ میری یہ بیٹی یا بیٹا بڑی محنت کر کے آیا ہے, اس کو گرم روٹی بنا کے دے گی, سالن اس کے لیے الگ رکھا ہوا ہوگا, بہت خیال رکھتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جب ماں اپنے کسی بیٹی یا بیٹے کا کریڈٹ ڈیو نہیں رکھتی جو محنت کر کے آتا ہے, تو وہ اللہ رب العزت جس نے قرآن مجید میں یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو اس کا صلہ دیا جائے گا, اور وہ رب جو کہتا ہے کہ میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہوں, تو وہ کیسے کسی بندے کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈیو رکھ سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ محنت کرے اور اس کو اس کا اجر نہ ملے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ایک تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ کوئی سرکاری نوکری مل جائے, کیونکہ سرکاری نوکری کا کیا کنسیپٹ ہے؟ سرکاری نوکری کا کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ کام کریں یا نہ کریں آپ کو تنخواہ ملنی ہے. اور سرکاری نوکری کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا, اور 20-25 سال تک آپ کو تنخواہ ملتی رہے گی, اینڈ پہ آپ کو پینشن بھی مل جائے گی اور سب کچھ ہو جائے گا. یہ ہم نے تصور بنا لیا ہوا ہے سرکاری نوکری کا. پرائیویٹ سیکٹرز میں بہت زیادہ جابز ہیں, ابھی بھی ہیں. دیکھیں جو پرائیویٹ ایک بزنس مین ہوتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے نا کہ اس کا کاروبار اوپر جائے, وہ منافع کمانا چاہ رہا ہوتا ہے نا. اگر کوئی بندہ اس کو ایسا نظر آتا ہے جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو میں رکھوں گا تو مجھے میرے کاروبار میں فائدہ ہوگا, اس میں سکلز ہیں, اس کے بعد ہنر ہے, یہ محنتی ہے, یہ سنسیئر ہے, وہ کیوں نہیں رکھے گا اس کو؟ اسے یہ لگے گا کہ اگر اس کو میں 50,000 پہ رکھتا ہوں تو مجھے 1 لاکھ کا فائدہ ہوگا, تو وہ رکھے گا اس کو. مسئلہ یہ ہوا ہے ہماری یوتھ کا جو المیہ ہے, جو دیکھ کے اور دل بڑا دکھی ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل نے جو ہے وہ محنت کرنا چھوڑ دی ہے. ڈگری ہونا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے ڈگری لے لیا تو اب میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے جاب ملے, اور دے بھی کون؟ حکومت دے. میں اس بیانیے کو نہیں مانتا, میں اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا. بھائی بات یہ ہے یا تو آپ کو اپنے ملک کی حالات کا نہ پتہ ہو, صحیح. یا تو اچھا ٹھیک ہے, آپ ملکی حالات کی بات کر رہے ہیں. صدیق جان, آپ کے
حوالے سے عموماً یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے پروموٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، اور آپ عمران خان وزیر اعظم کو پسند بھی کرتے ہیں، تو اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جس کی آپ نے خود نشاندہی کی کہ بے روزگاری ہے اس وقت، چونکہ سپر پاور امریکہ میں بھی کووڈ-19 کے بعد 26 لاکھ نوجوان ہیں جو بے روزگار ہو چکے ہیں، تو موجودہ حکومت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیلنجز کو کس طرح سے اوور کم کرے گی؟ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ جرنلسٹ کی کوئی ذاتی پسند یا ناپسند نہیں ہوتی. جرنلسٹ جو ہے وہ ظاہر ہے یہی دیکھتا ہے کہ کوئی بھی حکومت اگر ہے اس نے فیکٹس بیان کرنے ہوتے ہیں، کون سا کام وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کون سا کام وہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک کام کی ظاہر ہے ایک تعریف ہوتی ہے، غلط کام کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں. اور ہاں انالیسز میں آپ انالیسز جو ہے وہ ایک ہوتی ہے رپورٹنگ آپ نے غیر جانبدارانہ کرنی ہوتی ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں، لیکن جب آپ انالیسز دے رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک پاکستانی بھی ہیں، تو آپ نے غلط کو غلط کہنا ہے، آپ نے ٹھیک کو ٹھیک کہنا ہے. اس میں کوئی، میں کہتا ہوں کہ انالیسز میں کوئی غیر جانبدار نہیں ہوتا، آپ نے جانبدار ہونا پڑتا ہے نا، آپ کو بتانا پڑتا ہے یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. دیکھیں آپ نے کہا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ پوری دنیا میں بے روزگار ہوئے. میں دیکھ رہا تھا برٹش ایئر لائن کا دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے 12,000 ملازمین کو نکال دیا ہے. بڑی بڑی کمپنیز آپ دیکھیں ہزاروں لوگ انہوں نے نکال دیے ہیں یہ پینڈیمک کی وجہ سے. 100 سال میں ایسا کوئی چیلنج نہیں آیا تھا جو اس وقت آیا پوری دنیا کے سامنے آیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جیسے وہ کہا کہ ہر چیز آپ حکومت پہ نہیں ڈال سکتے. ہر چیز کے لیے آپ حکومت کو گالیاں بھی دیتے رہیں، اگر آپ حکومت کو گالیاں دیتے رہیں کہ نوکریاں نہیں دے رہے، گالیوں سے آپ کو کیا ہو جائے گا؟ حکومت کو چلو پولیٹیکل نقصان ہو جائے گا نا، آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. آپ کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے، آپ کو اپنی جگہ خود بنانی ہے. یقین کریں ٹیکنالوجی کے اس دور میں اگر آج بھی کوئی نوجوان جو پڑھا لکھا ہے اگر وہ بے روزگار ہے تو میں خود اس کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ وہ خود ذمہ دار ہے. آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں آن لائن جابس کی. پرائیویٹ سیکٹرز میں اگر آپ کے اندر سکل ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں جابس کریٹ ہو جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں، جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، حکومت کی ذمہ داری یہ ضرور ہے. جو حکومت نے وعدہ کیا تھا جو ابھی تک اس طرح سے ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا کہ حکومت کا کیا کام ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ کاروبار کے لیے ایسا ماحول پیدا کرے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو، انڈسٹری لگے، کاروبار شروع ہو، اور تاکہ نوجوانوں کو نوکریاں ملیں. یہ حکومت کا کام ہے. حکومت کا کام سرکاری ملازمتیں دینا نہیں ہے. میں بالکل، دیکھیں میں آپ کو تو میرا چھوٹا بھائی جو ہے اس کی سرکاری ملازمت ہے. میں جب اپنے میڈیا کی فیلڈ میں جب میں پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھتا ہوں کہ جتنی تنخواہ میرا بھائی لے رہا ہے نا، اتنی تنخواہ اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں لینی ہو تو جتنا کام میرا بھائی سرکاری ملازمت میں کر رہا ہے نا، اس سے 5 گنا زیادہ کام جو ہے وہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں کرنا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب سرکاری نوکری اس لیے بہت لوگ لینا چاہتے ہیں کہ بھئی کام کریں نہ کریں آپ کو تنخواہ ملتی رہے گی. پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں جاب اپرچونیٹیز ہیں، محنت کرنی چاہیے، ہر بندے کو اپنی جگہ بنانی چاہیے. اور میں تو جہاں میں نے بات آپ کو سٹارٹ کی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ محنت کرے. عمران خان کے وعدے غلط ہو سکتے ہیں، میاں محمد نواز شریف کی بات غلط ثابت ہو سکتی ہے، زرداری صاحب کہہ سکتے ہیں کہ وعدے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت کی کہی ہوئی بات جو ہے نا، اور پھر وہ جو قرآن مجید میں بات ہو، اس کا تو تصور نہیں ہو سکتا کہ اس بات میں کوئی 19-20 کا بھی فرق ہو. جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، آؤٹ پٹ ملے گا 2+2 4 کی طرح، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ محنت کرے اور اس کو اس کا رزلٹ نہ ملے. ہماری نوجوان نسل نے محنت کرنا چھوڑ دی ہے. ہم شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں، ہم آسانی سے آگے جانا چاہتے ہیں، ہم سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کس طرح سے؟ بغیر کو کام کیے ایسا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اس ٹائم جب کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے، دیکھیں نا، جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ہم بات کرتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے، اور سپلائی زیادہ ڈیمانڈ کم ہو تو پھر کیا صورتحال ہے. یہاں پہ وہی صورتحال ہے کہ ڈیمانڈ، دیکھیں اداروں میں ڈیمانڈ کم ہے، سپلائی زیادہ ہے، نوکریاں کم ہیں، لوگ زیادہ ہیں. اب جب لوگ بہت زیادہ ہیں تو آپ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ خاک روب کی آپ آسامی آئے تو کئی پڑھے لکھے بیچارے وہاں پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ایک پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میں نے 10 بندے ایک بندہ رکھنا ہے، تو وہ وہی بندہ رکھے جو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ ایک بندہ 3 بندوں کا کام کرے گا، تو جو اپنے آپ کو اس سطح پہ لائے گا تو اس کو جگہ ملے گی. صحیح، واقعی کہ محنت جو ہے اس سے ہی آپ کو جگہ ملے گی. یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. لیکن ساتھ میں جو بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے اور یہ چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں، آپ نے بات کی کہ حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ دار کس حد تک ہے کہ اس نے جو وعدے کی پورے نہیں کیے. لیکن اس میں ایک اہم پوائنٹ
یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ محنت نہیں کرتا تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہے، لیکن یہ بھی اس میں ایک رائے ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم ملے، مطلب لوگ جو ہیں وہ صرف یہ نہیں ہوتا، آپ کی بھی ظاہر ہے صدیق جان کسی نہ کسی سے انسپائریشن ہوگی تو آپ یہاں تک آئے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے عوامل ہیں جو عناصر ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اسی سپورٹ سے آگے آتے ہیں اور اپنی جگہ بنا پاتے ہیں. تو ویورز، ہماری گفتگو کا سلسلہ صدیق جان سے جاری ہے، لیتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ آج یوتھ ایشوز پہ اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے صحافی صدیق جان موجود ہیں. صدیق جان، یہ بتائیے گا کہ آن لائن جاب کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں؟ بالکل، جیسے میں بریک سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اس وقت آن لائن جابز جو ہیں وہ حاصل کی جا سکتی ہیں. اس میں بہت سارے آئی ٹی کے شعبہ جات ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے اب وہ آن لائن بہت ساری کمپنیز، بہت سارے لوگ کراتے ہیں. یعنی کہ آپ ویب ڈیولپمنٹ آپ نے کرانی ہے، آپ نے ویب سائٹ بنوانی ہے، آپ نے ویب سائٹ چلوانی ہے، آپ نے ویب سائٹ اپڈیٹ کروانی ہے، آپ نے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹرز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. آپ کی بہت ساری یہ جو کمپنیز ہیں جو سافٹ ویئرز ان کے ہوتے ہیں ان کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے، ان کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے کورس ہیں جو کر کے اور آپ آن لائن جاب حاصل کر سکتے ہیں. میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے، ابھی وہ کئی ویب سائٹس ایسی ہیں جن کے اوپر آن لائن کام ایسا آتا ہے کہ آپ ان ویب سائٹ پہ جا کے اور آن لائن کام لے سکتے ہیں. لیکن بات وہی آ گئی ہے کہ پہلے آپ کے پاس کوئی اسکل تو ہونا. مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہمارا بہت مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں اسکل جو ہے، جو ہنر ہے اس کے حوالے سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ کم ہیں. میرا خیال ہے کہ ہماری یوتھ کو زیادہ جو ہے وہ ہنر سکھانے کی ضرورت ہے. کیپیسٹی بلڈ کے حوالے سے بھی ضرورت ہے کام کرنے کی. اور پھر اس میں یہ دیکھیں، آپ کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے تو آپ کے پاس پاکستان سے باہر بھی بہت اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جابس کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مسائل ہیں، حکومتی سطح پہ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے یہ جو ہمارے ہاں سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں جب کوئی ہنر کے حوالے سے کوئی اسکل آپ لیتے ہیں، اس کے بعد جو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں وہ دیکھا جائے کہ وہ انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈز ہیں عالمی معیار کے مطابق ہو، جو باہر کے اداروں کو بھی مطلب قابل قبول ہوں. ابھی ہماری نیشنل سکلز یونیورسٹی ہے وہ ٹیوٹ کے ساتھ کولیبریشن میں کام کر رہی ہے اسی پہ ہی. بالکل، اس سے یہ فائدہ ہوگا نا کہ آپ کے جو نوجوان یہاں سے سکلز حاصل کریں گے، ان کے پاس اگر ایسے سرٹیفکیٹ ہوں گے کہ وہ دنیا بھر میں جو ملازمتیں آتی ہیں، جابز آتی ہیں، وہ وہاں پہ مطلب کہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ وہاں پہ جابز لے سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آن لائن جابز کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اب ایک چیز پوری دنیا کو یہ ادراک ہوا ہے کہ سب سے زیادہ جس شعبے میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، جس کی ضرورت ہے، وہ آپ کا میڈیکل کا شعبہ ہے. میڈیکل کا شعبہ ہے. میڈیکل کے شعبے میں ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈکس کی بہت زیادہ کمی ہے. یہ ایک اچھا فیلڈ ہے. اچھے جو ادارے ہیں ان سے اگر آپ کوئی اچھی ڈگری لیتے ہیں پیرامیڈکس کے حوالے سے، ظاہر ہے جو ڈاکٹر نہیں بن سکتے، جو جن کا وہ میرٹ نہیں ہوتا تو وہ پیرامیڈکس میں بھی جا سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے ہاں فیمیل جو ہیں وہ نرسنگ اسکول زیادہ ہیں، میل بھی نرسنگ میں جا سکتے ہیں، پیرامیڈکس ہیں. یہ وہ چیزیں نا جن کا اسکوپ موجود ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ایک ہے کہ ہمارے ہاں نا کچھ ڈگریوں کا نا ٹرینڈ چلتا ہے. یعنی آپ کو یاد ہوگا ایک وقت آیا کہ ایم بی اے شروع ہوا تو ہر دوسرے بندے نے ایم بی اے کر لیا. یہ بڑا ایک ہے کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ نوجوان کا انٹرسٹ کس سائڈ پہ ہے. اور ایک ہمارے یہاں کیریئر کاؤنسلنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کا انٹرسٹ کس سائڈ پہ ہے. آپ اکثر بچوں سے پوچھیں اچھا آپ کیا کر رہے ہیں، ایف ایس سی کر رہے ہیں، پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ، اچھا میڈیکل یا نان میڈیکل. تو میڈیکل کیوں؟ ماموں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، امی نے کہا ہے، ابو نے فورس کیا ہے، مطلب اس طرح سے. اب آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اب وہ ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ میرے جیسا ہو، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو پری میڈیکل کروا بھی لیں گے تو نہ ادھر کرے گا نہ ادھر کرے گا. کسی دن اس پہ بھی پروگرام میں بات کریں گے کہ آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے. تو وہ اب بات یہ ہے کہ اس لیے وہ ان ڈگریوں کی طرف جانا چاہیے، ان شعبہ جات کی طرف جانا چاہیے جن کا اسکوپ موجود ہے. اب میں نے آپ کو کہا ہے نا، میں تو ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت کو اب چاہیے کہ جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ہیلتھ کے جو مسائل سامنے آئے ہیں کووڈ کی وجہ سے اور پینڈیمک کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ان کو ٹیچنگ ہاسپٹل بنانا چاہیے، ان کو میڈیکل کالج ہر ڈسٹرکٹ میں بنانا چاہیے. ہمارے ہاں ڈاکٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارا جو نرسنگ کا شعبہ ہے یہ ہر یونیورسٹی میں لازم قرار دے دینا چاہیے کہ ایک جو ہے وہ فیکلٹی، ایک شعبہ جو ہے
وہ نرسنگ کے حوالے سے ہوگا کہ جو آگے نرسنگ پڑھنا چاہتے ہیں ان کا ہوگا، اور ساتھ کچھ جو بھی کوئی مطلب ہاسپٹلز وغیرہ ہوں وہاں پہ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. ہمارے ڈاکٹر زیادہ ہونے چاہیے، نرسز زیادہ ہونے چاہیے، پیرامیڈک زیادہ ہونے چاہیے، تاکہ آپ نے دیکھ لیا. اور ابھی بھی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں کہ جو عالمی معیار ہے اس کے مطابق کہ جو ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ اگر اتنے شہری ہوں گے تو اتنے شہریوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کووڈ-19 میں ہم نے دیکھا کہ فرنٹ لائن پہ ہمارے یہیں میڈیکل کا جو سٹاف ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور کتنا ولنریبل ہے اس وقت. وہ دیکھیں تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ اہم پوائنٹ ریز کیا ہے. لیکن صدیق جان یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ یہاں پر انہیں آن لائن کیسے لیں جو جابز ہیں. ہماری زیادہ تر جو پاپولیشن ہے وہ تو ہماری ریموٹ ایریا سے ہے، گراس روٹ لیول سے ہیں. مطلب میں ہوں، اگر میں دیکھتی ہوں تو میں وہاں سے ہوں، کوئی نہ کوئی انسپائریشن لے کے ہم یہاں تک اس پلیٹ فارم تک آئے ہیں. تو آپ کے خیال میں ان تک وہ آگاہی کیسے پہنچے، کس طرح سے ہو؟ اگر وہ جانتے ہی نہیں ہیں یہ آئی ٹی کا استعمال کس طرح سے ہو. ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اس وقت کووڈ-19 میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہم نوجوان میں ہمارے 18 سال تک کتنی تعداد کے ایسے بچے آتی ہیں جو اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور اس وقت وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. تو وہ اویئرنیس کیسے پھیلائیں اور وہ اس وقت اپنے اس وقت کو استعمال کس طرح سے کریں؟ دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں، میں اکثر جب میری بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا وہ بہت کچھ ہے، میں ان کو ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہر ایسا بندہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے وہ یہ کرے کہ کم از کم ایک فیملی میں سے کسی ایک نوجوان کو جو افورڈ نہیں کر سکتا، ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے کچھ میٹرک تک پڑھ لیا، ایف اے تک پڑھ لیا، اس کے بعد اس کو کوئی اور اسکل سکھانے کے لیے وہ اس کو اسپانسر کرے، اس کو سپورٹ کرے، کسی ایک اس فیملی کے کسی ایک بندے کو، بچے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے. اور اگر وہ اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ پیسے لگا کے اس کو کوئی اسکل سکھا دے، تاکہ وہ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی فیملی کو ویسے سپورٹ کرتے رہیں، پیسے دیتے رہیں ہر ویسے کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جس میں آپ اگر پیسہ بھی نہیں انویسٹ کرتے، مورلی سپورٹ کر دیتے ہیں، انہیں وہ دکھا دیتے ہیں کون سی لائنز ہیں. میں اسی طرح بالکل آ رہا تھا کہ پہلا تو یہی ہے نا کہ آپ نے اس کو آگے بچے کو پڑھا دیا، آپ نے بجائے اس کے کہ آپ ہر مہینے اس فیملی کو 5,000 دیتے رہیں، آپ انہی میں سے کسی ایک بچے کو کیوں نہیں اس کے پاؤں پہ ایسے کھڑا کر دیتے کہ وہ روزگار کما کے اور اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، اپنی فیملی کو وہ سنبھال لے، اس کی کفالت کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ اب اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ پیسوں کے حوالے سے سپورٹ نہیں کر سکتا، اگر کسی کے پاس کوئی اسکل ہے، کوئی ہنر ہے، وہ کسی کو سکھا دے نا، تو یہ بھی صدقہ جاری ہے. تو ہمیں ہر ایک کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسکل دیا ہوا ہے یا اس کے پاس کوئی 4 پیسے ہیں، کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، ہر بندہ اگر ایک فیملی میں سے کسی ایک بندے کو وہ ٹارگٹ کر لے کہ میں نے اس کو کوئی اسکل سکھانا ہے، میں نے اس کو پڑھانا ہے، یا ایون کہ میں بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو 5,000 2,000 3,000 ہر ماہ دینے کی بجائے، ان کو اس طرح سے دینے کی بجائے ان کی عزت نفس میں مجروح ہو یا ہمیشہ کے لیے وہ آپ کے وہ ہوں کہ آپ ان کو 2,000 4,000 دے رہے ہیں، آپ ایک ہی بار کو 30 40 50,000 روپیہ لگا کر اس کو کچھ چھوٹا سا بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیں. میں وہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں بکھر سے، مجھے اب ان کا نام صحیح یاد نہیں آ رہا، فیس بک پہ کافی ایکٹیو ہیں، تو انہوں نے ایک دن لکھا ہوا تھا کہ نوکری جیسی ہی کیوں نہ ہو ایک دن چلی جاتی ہے، لیکن کاروبار جیسا بھی کیوں نہ ہو ایک دن چل جاتا ہے. تو آپ کسی کو کوئی بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیں. اس طرح سے یہ ہمیں انیشیٹو لینے چاہیے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیسے کسی کو پتہ چلے گا، اب دیکھیں یہ وہ دور ہے، ہر بندے کے موبائل میں، جس کے پاس بھی موبائل ہے، فیس بک اور سوشل میڈیا تو وہ یوز کر ہی رہا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بیکورڈ علاقوں کے لوگ ہیں نا، ان کے پاس موبائل ہم سے اچھے ہوتے ہیں اور فیس بک وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ٹائم لگاتے ہیں. لیکن وہ دیکھ کیا رہے ہوتے ہیں اس وقت، کیا چیز ہوتی ہے، ان کو کون بتائے کہ کس طرح سے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اویئرنیس آپ دے سکتے ہیں. جو انسٹیٹیوٹس ہیں جو آن لائن کورسز کرا سکتے ہیں، ان کو کوئی ایسے ایڈز بنانے چاہیے، وہ ایڈز سوشل میڈیا پہ جو ہیں وہ شیئر ہوں، لوگوں تک پہنچیں، تاکہ لوگ آن لائن جو ہیں وہ کورسز کریں. اور جب آپ اسکل سیکھ جاتے ہیں، جب آپ آن لائن کورسز کر کے اور آپ ان چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پروموشن، سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر آپ بن سکتے ہیں، آپ یوٹیوب کی ٹیکنیکل چیزیں دیکھ سکتے ہیں، آپ ویب سائٹ کی ٹیکنیکل چیزیں دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ چاہے چولستان میں بیٹھے ہوں، آپ کے پاس اگر لیپ ٹاپ ہے اور آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے جہاں پہ 4G آ رہا ہے، آپ بند کمرے میں بیٹھ کے آن لائن کام کر سکتے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، جس طرح گلوبلائزیشن کا دور ہے. اچھا، ٹھیک کی بات آپ نے صدیق جان. یہ بتائیے گا کہ یہ جو یوتھ پروگرامز حکومت نے سٹارٹ کیے ہیں اور جس سے کافی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں کہ انہیں کیا فائدہ ہوگا، کیا سٹیٹس ہے اس کا؟
دیکھیں اس کے حوالے سے چیک تو کرنا پڑے گا کہ جو دعوے تھے وعدے تھے وہ کس حد تک پورے ہوئے ہیں، کیونکہ عثمان ڈار صاحب ہمیں بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں اور وہ مسلسل کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے. جو آپ نے ایک اور بات اپنے اسی پروگرام میں کی تھی کہ جن کو کوئی موقع نہیں ملتا، یعنی ایک محنتی بچہ ہے اس کو کہیں پہ کوئی موقع ملے گا تو وہ وہاں پہ کام کر کے اور سیکھے گا نا. انٹرنشپ کہیں پہ ملے گی تو وہ کام کر سکے گا. تو میرے خیال ہے حکومت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسے کاروبار، ایسے انسٹیٹیوٹس، ایسے ادارے، ایسے سیٹ اپ جو بڑے ہیں ان کے ساتھ بات کریں، ان کو کوئی انسینٹیو دیں اور ان کو یہ کہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے جو یوتھ ہے، نوجوان ہیں، ان کو انٹرنشپ دیں. دیکھیں جب آپ ایک نوجوان کو انٹرنشپ دیتے ہیں 6 ماہ کے لیے تو 6 ماہ میں اس کا بھی ایکسپوجر ہو جاتا ہے، اس کو موقع مل جاتا ہے. اور ان میں سے بہت سے نوجوان ہوتے ہیں جب ان کو موقع ملتا ہے نا تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں. تو جہاں پہ ہم نے بات کی شروع میں کہ نوجوان کے لیے محنت جو ہے وہ بنیادی شرط ہے، محنت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، شارٹ کٹ کے ذریعے آپ آگے نہیں جا سکتے، وہیں پہ یہ بھی ضرور ہے کہ ہر نوجوان کو کہیں پہ انٹرنشپ کی صورت میں کسی بھی طرح سے موقع ضرور ملنا چاہیے تاکہ اس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو وہ نکھار سکے، اس کو پتہ تو چلے کہ کام کیسے ہوتا ہے. اب ایک ٹی وی چینل ہے، ایک ادارہ ہے، نوجوان کو باہر سے گزرتے ہوئے تو نہیں پتہ چلے گا نا کہ اندر کام کیسے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. تو اس کو آپ جب ادارے کے اندر لائیں گے، اس کو انٹرنشپ دیں گے، اس کو موقع دیں گے کہ وہ دیکھے چیزوں کو قریب سے دیکھے، اس کو موقع ملے. سینئر جو ہیں وہ سکھائیں، جو پہلے سے کام کرنے والے اس کو بتائیں. اور میں یہ بھی یہاں پہ جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں گا، میں نے یہ بھی بہت منفی رویہ دیکھا ہے اور بہت افسوسناک رویہ دیکھا ہے. جن کے پاس کوئی اسکل ہوتی ہے وہ سکھاتے نہیں ہیں. ہمیں نا ایک ہمیں خطرہ ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سیکھ گیا تو یہ مجھے ریپلیس نہ کر دے، کہیں میرا کام کم نہ ہو جائے. جیسے ہمارے انسیکیورٹی بڑھ جاتی ہے. جیسے میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں، لوگ چیزیں نہیں بتاتے کہ یار میرے ویوز کم نہ ہو جائیں. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جب آپ کسی اور کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے، اور دینا اس ذات نے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے دے رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دینا ہے تو میرے والے میں سے نکال کے دینا ہے. وہ مالک ہے، اس کے خزانے میں ان گنت جو ہے وہ خزانے ہیں اس کے پاس. تو وہ شاید میری اس چھوٹی سی عمل کی وجہ سے کہ وہ جب یہ دیکھے کہ میرے کسی ایک اور بندے کو اس نے گائیڈ کیا ہے، اس نے بتایا ہے، تو وہ شاید مجھے جو دے رہا ہے اس کو اس سے 10 گنا زیادہ مجھے دینے لگ جائے میری نیتی کی وجہ سے. نیت اپنی ٹھیک رکھنی چاہیے، بغض اور حسد نہیں کرنا چاہیے. اور جب آپ کسی کو آگے جاتا ہوا دیکھیں تو بغض، نفرت اور حسد کی بجائے رشک کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. صحیح ہے. اس کو عموماً ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو رویہ ہے وہ درست کرنا چاہیے. ابھی حال ہی میں نے ایک میڈیا ٹریننگ ایبراڈ میں لی تو اس میں انٹرنیشنل ایمنسٹی میں بیہیویئر کو خاص طور پہ شامل کیا. میں نے کیونکہ اپنی زندگی میں بھی تجربہ کیا ہے اور مشاہدہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو قابلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا رویہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. تو ہمیں اس رویے کو بھی پازیٹیوٹی میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو صدیق جان، آپ سے آخری سوال یہ بتائیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں، کیا ہے فیوچر؟ نوجوان جو محنت کرے گا وہ چھا جائے گا، اس کا فیوچر برائٹ ہے. اور جو نہیں کرے گا تو ظاہر ہے وہ پھر چاہے حکومت کو گالیاں دیتا رہے، چاہے اللہ سے شکوے کرتا رہے، چاہے کسی اور کو کوستا رہے، اور جو مرضی کرتا رہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. جو محنت کرے گا تو وہ چھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اس کی محنت کا اجر اور پھل جو ہے وہ ضرور دے گا. جی بہت شکریہ صدیق جان کہ آپ ہمارے اے پی پی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اتنے اہم نکات کی جانب آپ نے توجہ دلائی ہے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کہ صدیق جان سے ہم نے بات کی ہے. اب کمپٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. زندگی کے ہم جتنے بھی پروفیشنز میں دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس طرح سے مقابلہ ہے کہ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کوئی بھی ٹاسک حاصل نہیں کر سکتے. بلکہ ٹاسک ہی نہیں، ہماری اب سروائیول بھی اسی پہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر وہ قابلیت صلاحیتیں ہیں تو ہم نے وہ محنت کرنی ہے اور ہم نے جو ہنر سیکھا ہوا ہے اس کو دوسرے تک بھی پہنچانا ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ تک رکھیں اور آگے یقیناً وہیں سروائیو کر پائے گا اور آگے بدلتے ہوئے جو رجحانات ہیں ان کا مقابلہ کر پائے گا جو یقیناً محنت کرے گا. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.